اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ہب کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ ایک بیٹے نے مرنے سے پہلے اپنی ماں سے 3 وعدے لیے۔ یہ واقعہ بابا فرید گنج شکر نے بیان فرمایا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا، بہت ہی نیک، بہت ہی پرہیزگار، دن میں روزے رکھتا اور رات میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، لیکن خوف الہی اس کے دل میں اس قدر تھا کہ وہ ہر وقت اللہ کے خوف سے ڈرتا رہتا۔ جب اس نوجوان کا آخری وقت قریب آیا تو اس نوجوان نے اپنی ماں سے 3 وعدے لیے۔ فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے اپنی ماں کو کہا کہ اے میری پیاری ماں، جب میں مر جاؤں تو مرنے کے بعد میرے گلے میں رسی ڈالنا اور مجھے گھر کے صحن میں گھسیٹنا، اور ساتھ یہ کہنا کہ یہی کیا جاتا ہے اللہ کے نافرمان بندوں کے ساتھ۔ دوسرا وعدہ اس نے اپنی ماں سے لیا کہ اے میری پیاری ماں، جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا، کہیں ایسا نہ ہو دن کی روشنی میں میرے جنازے کو دیکھ کے کوئی یہ بول پڑے کہ وہ دیکھو اللہ کا نافرمان جا رہا ہے۔ تیسرا وعدہ اس نے اپنی ماں سے جو لیا وہ یوں تھا کہ اے میری پیاری ماں، جب لوگ مجھے قبر میں دفنا آئیں تو میری قبر پہ آ جانا۔ یوں تو میرے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے کہ جس سے میں اپنے گناہوں کو بخشوا سکوں، اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر سکوں، تو میری قبر پہ آ جانا۔ اللہ رب العزت ماں کے قدموں کی لاج ضرور رکھیں گے اور مجھے بخش دیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ بے شک جو اللہ کے خوف سے، اللہ سے ڈر جائیں، ان کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ جب وہ لڑکا مر گیا تو اس کی ماں نے ایسا ہی کیا، رسی منگوائی گئی، اس کے گلے میں جب وہ رسی ڈالنے لگے تو گھر کے کونے کونے سے آواز آنے لگی کہ رک جا، ایسا مت کرو، یہ تو اللہ کا دوست ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہے، اب تمہیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ بابا فرید فرماتے ہیں کہ اس لڑکے کو، اس نوجوان کو اللہ نے بخش دیا۔ خوف الہی پہ ایک حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بوڑھا باپ اپنے بچوں کو نصیحت کرتا کہ اے میرے پیارے بچوں، مجھ سے ایک وعدہ کرو، جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، دفنانا نہ، جلا دینا، جلا کے میری راکھ کو پیس کر ہوا میں اڑا دینا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ اللہ کا سامنا کیسے کروں گا، وہ بڑا سخت حساب لینے والا ہے، میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا، میں حساب نہیں دے سکتا۔ چنانچہ جب وہ شخص مر گیا تو اس کے بچوں نے ایسا ہی کیا۔ آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب اس کے بچوں نے اسے جلا کر اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا تو اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا کہ اس کے ذرات کو اکٹھا کرو۔ جب اس کے ذرات کو اکٹھا کیا گیا، اللہ نے حکم دیا کہ وہ سارے ذرات جڑ جائیں۔ جب وہ جڑ گئے، وہ مکمل انسان بن گیا، تو اللہ نے اس سے سوال کیا کہ اے میرے بندے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ حالانکہ اللہ رب العزت سب جانتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو پوچھا تو اس شخص نے ڈرتے ہوئے کہا کہ یا اللہ، میں نے تیرے خوف کی وجہ سے کیا، میں تیرا سامنا نہیں کر سکتا تھا، یہ سوچ کر میں نے ایسی وصیت کی۔ تو یہ سن کر اللہ رب العزت نے اس شخص کو فرمایا کہ جا، ہم نے تجھے بخش دیا۔ تو معزز دوستو، اس حدیث اور اس واقعے سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ خوف الہی ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ کئی واقعات اسلام کی تاریخ میں بھرے پڑے ہیں کہ نوجوانوں نے اللہ کے خوف سے موت کو گلے لگایا اور اللہ نے ان کی مغفرت فرمائی۔ آج کے اس پرفتن دور میں ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف بہت ضروری ہے۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے شریعت اور اللہ کے خوف کو مد نظر رکھیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنا خوف اور اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈال دے، ہم سب کو ایمان کی حالت میں موت دے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔